اس اختلافی دور میں جب اختلاف بہت زیادہ پڑ جائے، امت مسلمہ ٹولیوں میں بٹ جائے، شہر شہر میں 10 جماعتیں موجود ہوں، تو تمہیں 10 جماعتوں میں شامل نہیں ہونا ہے، انہی جماعتوں میں شامل ہونا ہے ما انا علیہ واصحابی، جو جماعت میری پیروی کرے، جو جماعت میرے صحابہ کے طریقے پر عمل کرے، تمہیں آنکھ بند کر کے اس جماعت میں شامل ہو جانا ہے۔ حق کی تلاش میں لگ جاؤ، تمہاری زندگی مختصر ہے۔ اللہ تعالیٰ قبر میں نہ تقلید کا سوال کرے گا، نہ میدان محشر میں تقلید کا سوال کرے گا۔ اگر کچھ سوال ہونے والا ہے تو اتباع رسول کا سوال ہونے والا ہے۔ اگر جواب دینا ہے تو نبی کریم کی پیروی تم نے کس کی ہے، کتنی کی ہے، اس سلسلے میں تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اہل سنت سے مراد وہ ہیں جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، اہل سنت سے مراد وہ ہیں جو نبی کریم کے فرمان پر عمل کرنے والے ہیں، اہل سنت وہ ہیں جن کے سامنے حدیث آ جائے اپنی گردن جھکا دیتے ہیں۔ اگر اتحاد قائم کرنا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آؤ اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ اللہ نے کیا کہا، اللہ کے نبی نے کیا کہا، مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي۔ لوگوں اگر پوری امت مسلمہ کو ایک کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، صحابہ کی طریقے کو اپناؤ۔ جمعہ ہماری گفتگو تقلید اور اتباع کے متعلق چل رہی ہے۔ پچھلے خطبے جمعہ میں بات یہاں پہنچی تھی کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ وہ کون سا راستہ ہے جسے اپنا کر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، وہ جماعت کون سی ہے جس میں شامل ہو کر کے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کی نشاندہی فرما دی تھی، اور آپ نے 2 لفظ میں اس بات کی وضاحت فرما دی کہ وہ جماعت جو جنت میں جائے گی، وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے ان کا طریقہ میرا طریقہ ہوگا، ما انا علیہ واصحابی، اور وہ اس طریقے پر عمل کریں گے جس طریقے پر میرے متبعین نے صحابہ کرام نے عمل کیا ہے، ما انا علیہ واصحابی۔ ارباق بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک صحابی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ نے بڑا بلیغ نصیحت کی، وجلت منها القلوب، اتنا بہتر اور اتنے اچھے انداز میں آپ نے نصیحت فرمائی کہ صحابہ کرام کے دل ڈر گئے، ان کے دلوں پر لرزہ طاری ہو گیا، وہ خوف کھانے لگے۔ وَظَرِفَتْ مِنْهَا الْعُيُونَ، اور صحابہ کرام اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکے اور وہ دھاڑے مار مار کر کے رونے لگے۔ اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کی یہ آخری نصیحت ہے، اب اس کے بعد آپ ہمیں کبھی نصیحت نہیں کریں گے، ایسا لگتا ہے یہ الوداعی نصیحت ہے۔ فَعَهَدْ إِلَيْنَا بِعَهْدٍ، ایسا ہے اے نبی ہمیں کوئی وصیت فرما دیں تاکہ ہم آپ کی وصیت پر عمل کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے یہ بات کہی تو آپ نے بیان فرمایا، اے میرے صحابہ، لمبی حدیث ہے، اے میرے صحابہ، وَسَتَرَوْنَ بَعْدِي
اختلافاً شدیدہ، میرے بعد تم لوگ بہت ہی زیادہ اختلاف دیکھو گے، بہت ہی سخت اختلاف دیکھو گے، ہر جانب اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے نظر آئیں گے، لیکن ہر کوئی میرے طریقے پر ہو ایسا نہیں ہوگا۔ وَسَتَرَوْنَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم لوگ میرے بعد بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے، شدیداً بڑا سخت اختلاف دیکھو گے۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ آج آپ دیکھتے ہیں کتنے اختلاف ہیں بھائی، گنتے ہوئے چلے جائیں، ہے نا، کتنی جماعت ہے مسلمانوں کی، آپ گنتے ہوئے چلے جائیں، ہے نا، حنفی، مالکی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور ایک جو ہے جماعت اہل سنہ، اور اس کے بعد جو ہے کچھ جیسے دیوبندیت، بریلویت، تبلیغی جماعت، اسلامی جماعت، اور اس طرح سے مختلف جماعتیں ہیں، سمجھ رہے؟ تو وَسَتَرَوْنَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم لوگ میرے بعد بہت ہی زیادہ اختلاف دیکھو گے، لیکن جب اختلاف دیکھنا تو ایسا نہیں کہ جس میں چاہو شامل ہو جاؤ، ایسا نہیں۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اے میرے صحابہ، اے مجھے ماننے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، جب زمین پر بہت زیادہ اختلاف بڑھ جائے، مسلمان کئی ٹولیوں میں تقسیم ہو جائیں، کئی جماعتوں میں مسلمان بڑھ جائیں، تو ایسی صورت میں فَعَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر لازم ہے، تمہارے اوپر ضروری ہے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تم میری سنت کو لازم پکڑنا، میرے طریقے کو اختیار کرنا۔ کون کیا کہتا ہے؟ کون یہ کہتا میں اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، کون کہتا وہ نہیں مانتے، یہ ساری باتیں سننے کا نہیں۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تمہیں آنکھ بند کر کے انہی باتوں پر عمل کرنی ہے جو میں نے کہا ہو، تمہیں میری سنت پر عمل کرنا، انہی کو اپنی زندگی کا لاحِ عمل بنانا ہے۔ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور یہ جو میرے خلفائے راشدین ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کے سنت کو تم لازم پکڑنا۔ نصیحت دیکھیے، بہت زیادہ اختلاف ہو جائے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون سا فرقہ جنت کی جانب جا رہا ہے، کون سی جماعت جنت کی جانب جا رہی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے میرے بھائیوں؟ موجودہ دور میں اتنی ساری جماعتیں بن چکی ہیں، آپ گنتے ہوئے چلے جائیں، شاید کہ آپ گن سکیں۔ جس بھی دیش میں جاؤ مختلف جماعتیں نمودار ہوتی ہیں، جس بھی شہر میں جاؤ بہت ہی ساری جماعتیں مسلمانوں کی نمودار ہو جاتی ہیں، الگ الگ نام ہے، الگ الگ اسٹائل ہے جینے کا، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں میرے نبی کا طریقہ کون سا ہے۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، جب دنیا کے اندر اختلاف بڑھ جائے، لوگ اسلام کو ٹولیوں میں تقسیم کر دیں، میرے صحابہ تم میری سنت کو لازم پکڑنا، میرے صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرنا۔ اور کیسا پکڑنا؟ عضوا علیہا بالنواجذ، ایسا نہیں پکڑنا کہ میری سنت تمہارے سامنے آ گئی، ہاں بھائی میں اس پر عمل کروں گا، اس کے بعد جب اپنے گھر پر گئے ابو نے ذرا آنکھ نکالی، اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا، ایسا نہیں پکڑنا۔ عضوا علیہا بالنواجذ، یہ جو ڈاڑھ ہے، دانت کا جو آخری حصہ ہے میرے بھائی، اس سے آپ جب کوئی چیز پکڑ لیں تو انسان بمشکل اس چیز کو آپ سے کھینچ پاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کا دانت باہر نکل جاتا ہے لیکن وہ چیز چھین نہیں پاتا ہے۔ عضوا علیہا بالنواجذ، تم میرے سنت کو اور میرے صحابہ کے طریقے کو اس طرح سے اپنی زندگی میں نافذ کرنا، میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر اس طرح سے عمل کرنا کہ لوگ اگر تمہیں کھینچیں اور کہیں یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، تب بھی تم ان کی بات مت ماننا، بلکہ میرے ہی طریقے پر تمہیں عمل کرتے رہنا۔ اتنا مضبوط اپنا عقیدہ بنا لینا تم۔ عضوا علیہا بالنواجذ، ہے نا، اتنا مضبوط تمہیں میری سنت کو پکڑنا ہے۔ وَإِيَّاكُمُ الْأُمُورِ،
المحدثات، اور ہاں میرے جانے کے بعد بہت زیادہ بدعات اسلام کی شکل میں نمودار ہوں گی، اسلام میں بہت ساری چیزیں داخل کر دی جائیں گی، لیکن ان سے بچنا۔ ہاں، چمکتا جو نظر آتا ہے وہ سونا نہیں ہوتا۔ نہ جا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، نہ جا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے وہ سونا نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے؟ تو بدعات آج ایسے ہی ہیں، قرآن پر بدعات کو فروغ حاصل ہے، قرآن کے اوپر اگر کسی چیز کو پہنچایا گیا تو بدعات کو، شرک کو، خرافات کو اور اسلام کا لبادہ اڑا دیا گیا، بڑا چمکیلا بنا دیا گیا، یہاں تک کہ بیچارے نئے نئے مسلمان دھوکہ کھا جاتے ہیں اور سوچتے ہیں یہی ہمارا دین ہے۔ تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورِ الْمُحْدَثَاتِ، اے میرے صحابہ، اے میرے ماننے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، اسلام کے اندر بہت ساری بدعتیں رائج کی جائیں گی، بہت سارے فالتو چیزیں ایجاد کی جائیں گی۔ وَإِيَّاكُمْ، لیکن تم ان سے بچتے رہنا، انہیں تم اپنانے کی کوشش نہیں کرنا۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ ہر بدعت جسے اسلام کی شکل دے دی جائے، جو بھی چیز اسلام کے اندر داخل کر دی جائے، شریعت میں اس کا وجود نہیں یا اس کی اصل موجود نہیں ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ دوسری حدیث میں کیا؟ الضَّلَالَةُ فِي النَّارِ، گمراہی جہنم کا حصہ ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ آج کل اختلاف ہے، بہت سارا اختلاف ہے، ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے بھائی میں اکبر ہوں، میں اکبر ہوں، میں اکبر ہوں، میں اکبر ہوں، جہاں بھی جاؤ گے میں حق پر ہوں، جہاں بھی جاؤ گے میں حق پر ہوں۔ بھائی جب سب حق پر ہیں تو جنت کے کتنے راستے بن گئے؟ جنت کے کتنے راستے بن گئے؟ اللہ کے وسلم نے کیا کہا؟ جنت کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور آج سب کہہ رہے ہیں ہم حق پر ہیں، ہم یہ راستہ اپنا رہے ہیں۔ میرے بھائی غور کریے گا، جنت کا بہت سارا راستہ نہیں ہے، جنت کا صرف ایک راستہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اس اختلافی دور میں جب اختلاف بہت زیادہ پڑ جائے، امت مسلمہ ٹولیوں میں بٹ جائے، شہر شہر میں 10 جماعتیں موجود ہوں، تو تمہیں 10 جماعتوں میں شامل نہیں ہونا ہے، انہی جماعتوں میں شامل ہونا ہے مانا علیہ واصحابی، جو جماعت میری پیروی کرے، جو جماعت میرے صحابہ کے طریقے پر عمل کرے، تمہیں آنکھ بند کر کے اس جماعت میں شامل ہو جانا ہے، اور جو میری سنت کے نام پر بدعت ایجاد کرے، میرے صحابہ کا نام لے کر کے ان کی توہین کرے، ان جماعتوں سے تم دوری اختیار کر لینا، کیونکہ یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کی جماعت ہوگی، یہ منافقوں کی جماعت ہوگی۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اختلاف کے دور میں کون سا طریقہ اختیار کیا جائے گا، اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا۔ اللہ کے نبی کا طریقہ پورا قرآن ہے، صحابہ کرام کا طریقہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ کی پوری زندگی ہے۔ اب اس سے اگر کوئی ہٹے گا تو گمراہی میں جائے گا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، غور کریے گا، مجھے تو ایسا لگ رہا جب میں نے اس حدیث کو پڑھا تو مجھے لگا کہ کائنات کے اندر 5 جماعتیں کہیں یا 5 فرقے مشہور ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس میں اشارہ تھا کہ میرے بعد جو ہے اتنی جماعتیں مشہور ہو جائیں گی، لیکن ان میں صرف ایک حق رہے گی، ایک جماعت۔ اشارہ کیا ہے اس میں؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کننا عند النبی، ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، فقط خطاً، اللہ کے رسول نے ایک لکیر سیدھی کھینچی، فخط خطاً، ایک لکیر کھینچی، وخط خطین عن یمینی، 2 لکیر اللہ کے رسول نے اس لکیر کے داہنے جانب کھینچی، ایک سیدھی لکیر کھینچی۔ صحابہ کرام وہاں پر موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول نے ایک سیدھی لکیر کھینچی ہے۔ اب اللہ کے رسول نے اسی لکیر سے ملا کر کے داہنے جانب 2 لکیریں کھینچ دیں، وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَسَارِهِ،
اور 2 لکیریں اسی سے ملا کر کے اللہ کے رسول نے بائیں جانب کھینچ دی. کتنی لکیریں ہو گئی بھائی؟ ٹوٹل 5 لکیریں ہو گئیں. حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، جماعت اہل حدیث. کتنی جماعتیں کائنات کے اندر؟ یہ 5 مشہور ہیں. کمنٹ نہیں ہے، مطلب تھوڑا فقہ عقل کا استعمال کریں. سیدھی لکیر کھینچ دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دیکھو میرے صحابہ 2 لکیریں میں اسی سے ملا دیتا ہوں، اور اے میرے صحابہ دیکھو اس لکیر سے 2 لکیریں میں اور ملا دیتا ہوں. اے میرے صحابہ ٹوٹل 5 لکیریں ہو گئیں. میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے جب یہ لکیریں کھینچ دی، اس کے بعد آپ نے کہا وضع يده في الخط الاسود، بیچ والی لکیر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اپنے ید مبارک کو رکھ دیا، اور اس کے بعد آپ کی زبان رسالت سے کیا نکلتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے میرے صحابہ سنو، ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے جو یہ سیدھا ہے جس پر میرا ہاتھ ہے. اللہ اکبر. غور کریے گا، سیدھے راستے پر ہاتھ کس کا ہے؟ نبی کائنات کا ہاتھ ہے. اور جو 4 راستے نکلے ہوئے ہیں ان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں ہے. اشارہ کیا ملا؟ اشارہ یہ ملا کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ جنت کی جانب کون سا راستہ لے کر کے جا رہا ہے تو آپ غور کریں کہ کس چیز پر اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ رکھا تھا، اور جس لکیر پر اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھا وہ ھذا سبیل اللہ، اللہ کا راستہ ہے. اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ قرآن کریم ہے. اللہ کا راستہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے. آپ نے سیدھی لکیر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہا میرے صحابہ سنو، ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے. ثم تلا هذه الآیہ وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ. اے میرے لوگوں سنو، اے مجھ سے محبت کرنے والوں سنو، یہ اللہ کا راستہ ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے، میری اس بات کی تاکید کرتا ہے، میری اس بات کی موافقت کرتا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا. اے لوگوں سنو، نبی کائنات نے جس لکیر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اللہ کا بھی وہی راستہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہی میرا راستہ ہے. اس کے بعد آگے کیا بیان فرمایا؟ فَاتَّبِعُوهُ، جس پر اس نبی نے ہاتھ رکھا ہے لوگوں اسی راستے کی تمہیں پیروی کرنی ہے. کس راستے کی پیروی کرنی ہے؟ جس پر اس نبی نے اپنا ید مبارک کو رکھ دیا ہے اسی راستے کی پیروی کرنا ہے. اور اے میرے صحابہ سنو، جہاں تک بات ہے ان 2 راستوں کی، جہاں تک بات ہے ان 2 راستوں کی، جہاں تک بات ہے ان 4 راستوں کی، تو سنو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، نہ ان دونوں راستوں پر چلنا، نہ ان دونوں راستوں پر چلنا. کیوں؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، اگر اس راستے کو چھوڑ کر ادھر گئے تو یہ راستے تمہیں بھٹکا دیں گے. کیوں؟ جنت کا راستہ یہ ہے، اگر اس پر جاؤ گے تو جنت نہیں کہیں اور پہنچ جاؤ گے. کتنی واضح حدیث. سیدھا راستہ تو معلوم کیا ہوا کہ سیدھا راستہ اگر ہمیں تلاش کرنا ہے سمجھنے تو ہمیں قرآن کریم کی جانب رجوع کرنا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے اور اس راستے کی تلاش کرنی چاہیے جس راستے کو صحابہ کرام نے اپنایا، جس راستے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا تھا. لیکن آج امت مسلمہ کی بدنصیبی یہی ہے، کتنی ٹولیوں میں کتنی جماعتوں میں بٹ گئی. اور یہ امت بٹی کہاں سے بٹی؟ 4 صدی کے آغاز سے 3 صدی کے بعد بٹ گئی. اس کے بعد چلے گئے. دیکھا آپ نے
5 جماعتیں مشہور ہیں دنیا کے اندر، حدیث بھی اشارہ کر رہی ہے، تو ایک جماعت جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے اسی کے ساتھ جڑنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اور اسی میں شامل ہونے کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی ہے۔ آئیے اب چونکہ تقلید اور اتباع کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ دیکھیے بڑا غور کرنے والی بات ہے میرے بھائی۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائیدار عالم دین ہیں، بیان فرماتے ہیں 3 صدی تک، جو بہترین زمانہ جن صدیوں کو اللہ کے رسول نے کہا تھا، 3 صدی تک لوگ علماء سے مسئلے دریافت کرتے تھے، علماء سے مسئلے پوچھتے تھے۔ اب جس عالم سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا وہ عالم کسی حدیث کی روشنی میں، یا اگر مان لیجیے حدیث اسے نہیں یاد ہے تو اس کے مفہوم کی روشنی میں وہ فتویٰ دے دیتا تھا، وہ بتا دیتا تھا۔ اب سائل ان کے اس بات پر عمل کر لیتا تھا کہ بھائی قرآن سے انہوں نے بتایا فلاں پارے میں چیز موجود ہے، فلاں صحابی سے میں نے یہ سنا، فلاں کتاب میں حدیث موجود ہے، انہوں نے بتا دیا، عمل کر رہے ہیں۔ لیکن اگر انہیں پتہ چلتا 2 دن کے بعد یا 2 سیکنڈ کے بعد یا 4 منٹ کے بعد یا 4 سال کے بعد اگر پتہ چلتا کہ یہ بات جو میں نے فلاں عالم دین سے پوچھا اس کے خلاف یہاں حدیث موجود ہے، تو وہ سائل فوراً اس بات کو چھوڑ دیتا تھا، اب اس بات پر عمل کرتا تھا۔ یہ طریقہ کس کا تھا؟ 3 صدی تک کے لوگوں کا یہ طریقہ تھا۔ لیکن پھر آگے کیا بیان فرماتے ہیں؟ جب 3 صدیاں گزر گئیں تو شیطان نے عوام کو پبلک کو تقلید کے ذریعے استدراج میں مبتلا کر دیا۔ استدراج مطلب خلاف اصول۔ ابھی تک اصول کیا تھا؟ قرآن اور حدیث، سمجھ رہے، صحابہ کا طریقہ، اسی پر لوگ عمل کرتے تھے۔ لیکن جب 3 صدیاں گزر گئیں تو 4 معزز اماموں کا سہارا لے کر کے شیطان رجیم نے شریعت اسلامیہ کے اندر 4 راستے لا کر کے داخل کر دیے، اور وہ راستہ جس پر ابھی 3 صدی کے لوگ گامزن تھے، جس راستے پر ابھی تک لوگ چل رہے تھے، اس راستے سے ہٹا کر کے امت مسلمہ کو مختلف راستوں میں بانٹ دیا اور لوگ بھٹک گئے۔ تو یہ تقلید ہے میرے بھائی، جو تقلید انسان کو جو ہے سیدھے راستے سے بھٹکا دیتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی کہنے والی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو یقین نہ ہے، علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن لیجئے۔ علامہ زمخشری بیان فرماتے ہیں ان کان للضلال ام، میرے بھائی برا مت مانیے گا، میں کہتا ہوں کہ اپنے ذہن پر زور دو، حق کی تلاش میں لگ جاؤ، تمہاری زندگی مختصر ہے۔ اللہ تعالیٰ قبر میں نہ تقلید کا سوال کرے گا، نہ میدان محشر میں تقلید کا سوال کرے گا۔ اگر کچھ سوال ہونے والا ہے تو اتباع رسول کا سوال ہونے والا ہے۔ اگر جواب دینا ہے تو نبی کریم کی پیروی تم نے کس کی ہے، کتنی کی ہے، اس سلسلے میں تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ امام زمخشری رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں ان کان للضلال ام، دنیا والوں سنو، اگر گمراہی کی کوئی ماں ہے، اگر گمراہی کو پیدا کرنے والی کوئی چیز ہے، فتقلید امہ، تو تقلید ہی اس کی ماں ہے۔ تقلید کو کس نے جنم دیا؟ گمراہی نے جنم دیا۔ بتائیے ان کی بات غلط ہے؟ 3 صدی تک لوگ جو ہے ایک راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، اب شیطان رجیم جو اللہ نے جسے جنت سے بھگایا، آسمان سے زمین پر پھینکا، جسے بھگایا، اس شیطان رجیم نے آ کر کے امت مسلمہ کے درمیان 4 ٹولیاں ڈال دی، بھائی ان کی کرو، ان کی کرو۔ کیا ہوا؟ گمراہی میں گئے کہ نہیں گئے؟ جب تک ایک راستے پر تھے جنت کے حقدار تھے، لیکن جب 4 راستوں میں بٹ گئے جہنم کے مستحق دن بدن ہم مسلمان بنتے جا رہے ہیں میرے بھائی۔ تو شریعت اسلامیہ ہمیں اتباع کی تعلیم دیتی ہے میرے بھائی، تقلید کی تعلیم نہیں دیتی ہے، کیونکہ تقلید سراسر گمراہی ہے۔ اور تعجب کی بات ہے، پچھلے خطبہ جمعہ میں میں نے بیان کیا تھا کہ میرے بھائی امام ائمہ اربعہ کے دور میں تقلید ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ جب سارے کے سارے ائمہ 241 ہجری میں مر گئے، دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرما دے، جب یہ دنیا سے چلے گئے تب 60 سال کے بعد شیطان رجیم نے 4 صدی کے آغاز میں لا کر کے 4 اماموں کے تقوی کا فائدہ اٹھایا، غلط فائدہ اٹھا کر کے امت مسلمہ کو بانٹ دیا، گمراہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اسی لیے کہتا ہوں میرے بھائی تقلید نے اتباع کرو۔ تو بات یہاں چل رہی تھی، امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ یہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ اعلم ان الناس کانوا قبل
المئة الرابعة غیر مجمعین علی التقلید الخالص لمذہب واحد بعینہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ 4 صدی سے پہلے، مطلب 3 صدی تک خیر القرون کا جو دور ہے، اس دور میں ایک بھی آدمی کسی خاص مذہب کی تقلید کرنے والا نہیں تھا۔ 3 صدی تک گزر گیا، کوئی نہیں تھا۔ یہ کون کہہ رہا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جن کی تعلیم سے دہلی نے اپنے جگر میں خون لایا، جس کے بدولت دہلی کے اندر حدیث کی تبلیغ ہو سکی، جن کے بدولت میرے بھائی ایسا محدث یہ بیان فرما رہے۔ تو یہی کہنا چاہتے ہیں بھائی ذرا غور کرو، اتنے بڑے محدث ائمہ اربعہ کے بعد جن کی پیدائش ہو رہی ہے، اگر تقلید واجب ہوتا میرے بھائی، تقلید اگر ضروری ہوتی، تقلید اگر جنت کا راستہ ہوتا میرے بھائی، تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ضرور کسی کی تقلید کرتے۔ اتنے بڑے محدث یہ خود کہتے ہیں کہ تقلید 3 صدی تک وجود میں نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ لوگوں اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو تقلید کا چکر چھوڑ دو، اتباع کے پیچھے لگ جاؤ اور اتباع قرآن کریم کی کرو، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ کی پیروی کرو، یہی طریقہ تمہیں جنت میں لے کر کے جائے گا۔ آئیے علامہ قاضی، یہ بھی بہت بڑے حنفی عالم دین ہیں۔ میں نے کہا تھا پہلے کے لوگ اپنے آپ کو علماء کی جانب، محدثین کی جانب کیوں منسوب کرتے تھے؟ انہیں ان کے علم سے بڑی نسبت ہوا کرتی تھی، جیسا کہ میں نے خود اپنی مثال آپ کو دیا تھا۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں فَإِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ قَدْ افْتَرَقَ بَعْدَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ أَوِ الْأَرْبَعِ عَلَىٰ 4 مذاہب۔ میرے بھائی بیان فرماتے ہیں کہ 3 یا 4 صدی کے بعد اہل سنہ سے مراد نہیں ہے ڈھکوسلے باز اہل سنہ، یہ نہیں ہے جو سنت کے نام پر جو ہے اللہ کے رسول کی توہین کرتے۔ میرے بھائی معاف کریے گا، شاید میں نے سخت کہہ دیا، یہ اہل سنہ نہیں ہے۔ اہل سنت سے مراد وہ ہیں جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، اہل سنت سے مراد وہ ہیں جو نبی کریم کے فرمان پر عمل کرنے والے ہیں، اہل سنہ وہ ہیں جن کے سامنے حدیث آ جائے اپنی گردن جھکا دیتے ہیں، اہل سنہ انہیں کہا جاتا ہے۔ آج یہ موجودہ دور میں اہل سنت کیا ہے؟ سنت نام کی کوئی چیز موجود ہے؟ کہتے ہیں پانی پتی رحمت اللہ علیہ کہ اہل سنہ 3 یا 4 صدی تک لوگ صرف ایک جماعت حقہ پر قائم تھے، ایک راستے پر قائم تھے، لیکن 3 یا 4 صدی کے بعد یہ امت علی 4 مذاہب، 4 مذہب میں تقسیم ہو گئی۔ کتنے؟ 4 مذہب میں تقسیم ہو گئے۔ آپ کے بدن کی 4 بوٹیاں میں کر دوں تو آپ زندہ رہیں گے؟ بتائیے میرے بھائی، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، شریعت اسلامیہ مٹا دی گئی، لوگ مٹانے کے چکر میں ہیں، صرف ایک جماعت بچی ہے جو الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے کر ہر خطبہ جمعہ میں ہر جگہ پر حاضر ہوتی ہے، ورنہ سب لوگ تو یہی کہتے ہیں فلاں عالم دین یہ کہتا، فلاں یہ کہتا۔ بتاؤ کسی جمعہ میں اللہ سے کوئی حدیث بیان ہوتی ہے کہیں؟ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اسلام کی 4 ٹولیاں بنا دی گئیں، 4 گروہیں بنا دی گئی، اور پھر بھی کہتے ہیں ہم اسلام والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ شرم نہیں آتی ہے؟ تمہارے بدن کے 4 ٹکڑے کر دوں اور پھر کہوں تم زندہ ہو، تم سن بھی نہیں پاؤ گے۔ اسلام کو 4 ٹولیوں میں بانٹ کر کہتے ہو اسلام زندہ ہے؟ میرے بھائی غور کریے کہ ہمیں اسلام کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، ہمیں کس چیز کی اسلام پیغام دیتا ہے، ہمیں کس پر عمل کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ آئیے اب اگلی بات پہ چلتے ہیں۔ اچھا ایک چیز یہ ہے، ایک نعرہ یہ لگتا ہے کہ اگر امت مسلمہ کو ایک کرنا ہے، غور کریے گا، اگر امت مسلمہ کو ایک کرنا ہے تو تقلید کو اپنا لو۔ کچھ غور کیا آپ نے؟ تقلید دنیا کے اندر کتنے اماموں کی جا رہی ہے؟ 4 اماموں کی جا رہی ہے۔ گویا کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرے تو ایک گروہ، امام شافعی کی تقلید دوسرا گروہ، امام
امام مالک کی تقلید تیسرا گروہ اور امام احمد بن حنبل کی تقلید چوتھا گروہ۔ ارے جب تقلید چار طرح کی ہے، امت مسلمہ چار ٹولیوں میں بٹ رہی ہے، پھر یہ اتحاد کہاں رہا؟ تمہاری چھت کے چار حصے کر دیے جائیں میرے بھائی، چھت قائم نہیں رہ سکتا، گر جائے گا۔ اگر اتحاد قائم کرنا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آؤ اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، لوگوں اگر پورے امت مسلمہ کو ایک کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، صحابہ کی طریقے کو اپناؤ۔ یہ پلیٹ فارم جو اختیار کرے گا یہاں پر سارے لوگ ایک ہو جائیں گے، یہاں پر 2 3 4 نہیں، یہاں پر صرف سارے لوگ ایک بن کر کے رہ جائیں گے۔ لیکن جب تقلید کرو گے میرے بھائی چار ٹولیوں میں بٹ جاؤ گے۔ بتائیے کیسے کہتے ہیں تقلید مسلمان کو متحد کر سکتا ہے؟ اور ہاں ایک اور نکتے کی بات بتاتا ہوں، برا مت مانیے گا میرے بھائی، جو ہے حق وہی کہتا ہوں، اور پھر میں تو آپ کو منع بھی تو نہیں سکتا۔ آپ راضی ہوں یا خوش ہوں، میں آپ کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی آیا ہوں۔ ارے میں آپ کو تھوڑی خوش کرنے کے لیے آیا ہوں بھائی، میں تو آیا ہوں غلط کیا صحیح کیا، تم چاہے سارے ناراض ہو جاؤ چاہے سارے خوش ہو جاؤ، غرض کہے تو خوش رہو، غرض کہے تو بات کرو، جو دل کہے، حق جو ہے وہی کہیں گے، اور حق سر چڑھ کے بولتا ہے۔ کیا ہے معلوم ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے کیا کہلائے؟ پہلی جماعت دیوبندیت۔ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والوں کا پہلا نام دیوبندی ہے۔ ان سے پوچھو بھائی آپ کس کی تقلید کرتے ہو؟ میرے پیارے لوگ کہیں گے ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ میرے بھائی برا مت مانیے گا، اور جب ہم اپنے بریلوی بھائی کے پاس جاتے ہیں تم کس کی تقلید کرتے ہو؟ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں کی 2 جماعت بن گئی۔ کتنی جماعت؟ 2 جماعت بن گئی میرے بھائی۔ اب ہم آتے ہیں تبلیغی جماعت کے پاس، پوچھتے ہیں بھائی تم کن کی تقلید کرتے ہو، تم کن کے مقلد ہو؟ کہتے ہیں بھائی ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ میرے بھائی غور فرمائیے، جب امام ابو حنیفہ کے ماننے والے 3 ٹولیوں میں بٹ گئے، اگر بریلوی کی مسجد میں میرے تبلیغی بھائی چلے جائیں ان کا بوریا بس سے اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی جب ایک امام ابو حنیفہ کے ماننے والے کے درمیان اتنی نفرت ہے، وہ اسے اپنی مسجد میں دیکھنا نہیں چاہتے، وہ اسے اپنے مسجد میں دیکھنا نہیں چاہتے، جب ان کے درمیان ایک امام کے ماننے پر اتنی ٹولیاں بچ گئیں، ایک امام کے ماننے والے بھی ایک نہ ہو سکے، ایک امام کی تقلید کرنے والے ایک پلیٹ فارم پر نہیں آ سکے، میرے بھائی مجھے بتاؤ، مجھے سمجھاؤ، پھر میں کیسے مان لوں کہ تقلید کیسے انسان کو اتحاد کی تعلیم دیتی ہے؟ مجھے سمجھاؤ تقلید کیسے امت مسلمہ کو ایک کر سکتی ہے؟ میرے بھائیوں میں کہتا ہوں اگر تم سب کو سب ایک ہونا ہے، آؤ قرآن کی جانب پلٹاؤ، نبی کریم کی جانب پلٹاؤ۔ اللہ کے رسول نے کہا فتفرق بکم عن سبیلی، لوگوں نہ تم اس راستے کو اختیار کرو نہ اس راستے کو اختیار کرو، اگر تمہیں اختیار کرنا ہے وہذا سبیل اللہ، یہ میرا راستہ ہے، فاتبعوا، تم اسی راستے کی اتباع کرو۔ لفظ کون سا استعمال ہوا؟ ایک ہونا ہے، ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ، اس کی تم پیروی کرو۔ واضح ہو گئی نا کہ تقلید کے ذریعے سے امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر نہیں آ سکتی ہے، اور آج امت مسلمہ کا اختلاف ہی ہر جگہ مسلمانوں کی حال بگاڑے ہے نا۔ ابھی وہ کیا ترپوڑا چرپوڑا کیا کون سی جگہ ہے وہ، دیکھا نا آپ نے حالت؟ سوچ لو اگر لوگ اتباع کرتے، ان کے اندر اتحاد ہوتا، لیکن کیا بھائی اس مسجد پر حملہ ہو جائے ادھر والے خاموش ہے، جانے دو، آ کر کے ہمارے محلے میں بسے تھے وہ، ارے مٹ جانے دو، بدعات پھیلا رہے تھے، ارے چلنے دو، یہ میلاد منا رہے تھے، تو یہ چوچو کا مربع شریعت کو بنا دیا گیا۔ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا میرے بھائی، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اگر آنا ہے اور شریعت کو سمجھنا ہے، حق راستے کو اپنانا ہے، نبی کریم کی تعلیم کو اپنی زندگی میں اگر نافذ کرنا ہے میرے بھائی، ما انا علیہ واصحابی، لوگوں اس راستے کو اپنا لو جس کو میں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور جس راستے پر میرے صحابہ نے عمل کر کے جنت میں اپنا مقام پیدا کیا ہے، سمجھ رہے؟ اس راستے کو اپنانا ہے۔ آئیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہے، اتباع اور تقلید
آپ فیصلہ کر لیں گے خود، اس کے بعد ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ امام احمد بن حنبل، لوگ کہتے ہیں ہم اماموں کو نہیں مانتے، ارے چیلنج کس بات کی ہے؟ ہم سے زیادہ الحمدللہ نہ اللہ کا احترام کوئی کر سکتا ہے دنیا کے اندر، ہم سے زیادہ نہ نبی کریم کا کوئی ادب کر سکتا ہے، ہم سے زیادہ نہ کوئی ائمہ اربعہ کا احترام کر سکتا ہے، ہم سے زیادہ نہ کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ادب اور احترام کوئی کر سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے مردے کو زندہ کر دیا، ہم سب کو اسی کا مقام دیتے ہیں جس کے وہ حقدار ہیں، اور نہ کسی کا مقام ہم گراتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں الاتباع ان یتبع الرجل ما جاء عن النبی وعن الصحابہ۔ میرے بھائیو غور فرمائیے گا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑی شخصیت کے مالک ہیں، خلق قرآن کے مسئلے میں ان کے بدن پر اتنے کوڑے برسائے گئے، اتنا مارا گیا، ان سے کہا جا رہا تھا اے ابن حنبل تم کہہ دو قرآن مخلوق ہے، یہ کہہ رہے تھے نہیں قرآن مخلوق نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں صرف اتنا نہ کہنے کے نتیجے میں کلام کی جگہ پر خلق لگانا تھا، کلام کی جگہ پر خلق لگانا تھا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا نہیں، یہ خلق اللہ نہیں بلکہ یہ کلام اللہ ہے، میں اسے اللہ کی مخلوق نہیں کہوں گا۔ امام احمد بن حنبل پر اتنے کوڑے برسائے گئے، اتنا مارا گیا، ڈاکٹروں نے جب ان کے جسم مبارک کو دیکھا، ڈاکٹر کہنے لگے اے امام احمد بن حنبل تجھ پر اللہ کی رحمت نازل ہو، اگر ایک کوڑا بھی ہاتھی کو مار دیا جاتا وہ ہاتھی چنگھاڑتا ہوا بھاگ جاتا۔ میرے بھائیوں یہ عزم و استقلال کے امام احمد بن حنبل جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی، اسلام کی حفاظت میں، اسلام کی تبلیغ میں اپنی جان قربان کر دی۔ قربانی دینا پڑتا ہے اسلام کے لیے، سمجھ رہے ہو نا؟ ہندوستان میں قانون کیا بنا ہے؟ قرآن پڑھنے والے بچوں کو مارنا نہیں ورنہ جیل میں جاؤ گے۔ اور جب سے یہ قانون بنا ہے، جب سے قرآن کریم خالی طاقوں کی زینت بن گیا ہے۔ پہلے کیسے مارتے تھے؟ تم لوگوں نے تو مار کھایا ہوگا اپنے استادوں سے، کیسا لال کرتے تھے بدن، سمجھے نا؟ تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں اسلام سے اگر محبت ہے تو۔ آج لوگ ایک ڈنڈا نہیں برداشت کر سکتے تو اسلام کیا خاک پھیلائیں گے؟ جسے یہ محبت ہو کہ میری بچی یا بچے کو چوٹ آ رہی ہے شکایت کر، اسلام نہیں پھیلتا۔ معاف کریے گا مجھے، بہرحال ضمنی بات آ کہ میں نے کہہ دیا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرماتے ہیں الاتباع ان یتبع الرجل ما جاء عن النبی وعن الصحابہ۔ اے مجھ سے محبت کرنے والوں سنو، اتباع وہ ہے جو آدمی اللہ کے رسول کی حدیث پر عمل کرے۔ آپ عمل کر رہے، اللہ کے رسول کی حدیث اس بات پر موجود ہے، صحابہ کرام کا طریقہ موجود ہے، یہ اتباع کہلائے گا۔ جس بات پر دلیل ہے اسے اتباع کہا جائے گا۔ ثم هو من بعد فی التابعین مخیر، اور پھر جو تابعین سے منقول ہو، تابعین نے کوئی بات کہی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اب آپ کو اختیار ہے، اگر قرآن کے موافق ہے تو ان کی بات پر عمل کر لو، اگر قرآن کے موافق ہے تو عمل کر لو، اگر قرآن حدیث کے خلاف ہے تو چھوڑ دو، سمجھ رہے؟ اور اتباع وہ ہے جس پر دلیل ہو، اور جس پر دلیل نہ ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تقلید کہا جاتا ہے۔ قرآن کیا مطالبہ کرتا ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ رکوع نماز میں کرنا یا نہیں؟ دلیل لائیے۔ سجدے میں کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ دلیل لائیے۔ نماز میں بات کی جائے گی کہ نہیں؟ دلیل لائیے۔ کھانا کیسے کھایا جائے گا؟ دلیل لائیے۔ کیسے بیٹھا جائے گا؟ دلیل لائیے۔ سلام کس حالت سے کیا جائے گا؟ دلیل لائیے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اگر تم کہتے ہو بائیں ہاتھ سے سلام کیا جائے گا، تمہارے پاس دلیل ہے یا نہیں؟ اگر دلیل نہیں اور تم کہتے ہو فلاں نے کہہ دیا اس لیے بائیں ہاتھ سے ہم سلام کریں گے، یہ تقلید ہے۔ اگر آپ کے پاس اس پر دلیل ہے تو یہ تقلید نہیں بلکہ یہ اتباع ہے۔ تو جس بات پر دلیل ہے وہ اتباع، جس بات پر دلیل نہیں وہ تقلید کہلاتی ہے۔ آئیے ائمہ اربعہ کا مختصر انداز میں قول دیکھ لیتے ہیں، وہ لوگ کیا کہہ کر دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، غور سے سنیے گا کیا بیان فرماتے ہیں، حرام ہے علی من لم یعرف دلیلی بکلامی، میری بات پر فتویٰ دینا یا میری بات پر لوگوں کو مکلف بنانا
حرام ہے جب تک کہ تمہیں معلوم نہ ہو جائے کہ میں نے یہ بات کہاں سے کہی ہے، جب تک تمہیں معلوم نہ ہو جائے کہ میں نے یہ بات کس دلیل کی بنیاد پر کہی ہے، جب تک تمہیں میری بات پر عمل کرنا حرام ہے۔ حرام علی من لم یعرف بدلیل بکلام، جسے میری بات کی کوئی دلیل نہ معلوم ہو، جسے یہ نہ معلوم ہو کہ میری بات کہاں سے لی گئی ہے، وہ میری بات پر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، حرام ہے۔ آئیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہا، اذا قلت قولا، لوگوں میں جب کوئی بات کہوں، وکتاب اللہ یخالفہ، اب کہنا یہ غیر مقلد یہ کہتے ہیں، وکتاب اللہ یخالفہ، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جب میں کوئی بات کہوں اور اللہ کی کتاب میری بات کی خلاف ورزی کر رہی ہو، کیا میری بات کے خلاف میں اللہ کا کلام موجود ہے، تو فَاتْرُكُوا قَوْلِي بِكِتَابِ اللَّهِ، اے مجھ سے محبت کرنے والوں میری بات کو چھوڑ دینا، یہی مجھ سے محبت کرنے والوں کی نشانی ہوگی۔ میرے بھائی کیسی محبت امام ابو حنیفہ سے ہے، بات آتی ہے وہ تو کہتے ہیں میری بات اگر قرآن کے خلاف ہے میری بات چھوڑ دی جائے، تم کہتے ہو نہیں ہم بات یہی لیں گے، کیونکہ امام ابو حنیفہ نے کہا جھوٹے ہو تم، واللہ تم جھوٹے ہو، جھوٹ بولتے ہو، الزام لگاتے ہو امام ابو حنیفہ پر۔ فَاتْرُكُوا قَوْلِي بِكِتَابِ اللَّهِ، میری بات چھوڑ دینا، اللہ کی بات لے لینا۔ فقیلا، سوال کیا گیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا، اذا کان خبر الرسول یخالف، اے امام ابو حنیفہ آپ یہ بتائیں جب کوئی حدیث آپ کے قول کے خلاف میں آ جائے، جب کوئی دلیل آپ کی بات کے خلاف میں آ جائے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ قال، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اترکوا قولی بخبر الرسول، تم میری بات کو چھوڑ دینا، حدیث کو اپنا لینا۔ اب کتنا الزام لگاؤ گے امام ابو حنیفہ پر بھائی؟ آگے سنیے، فقیلا، سوال کیا گیا، ان اذا کان قول الصحابی یخالفہ، اور اگر صحابی کے قول کے خلاف آپ کی بات ہو، آپ نے کچھ اور کہا، آپ کی بات کے خلاف میں کسی صحابی نے کچھ کہا ہے، تب کیا کرنا پڑے گا؟ قال، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، قولی بقول الصحابی، اے میری بات ماننے والو، مجھ سے سوال کرنے والو سنو، اگر کسی صحابی کی بات میری بات کے خلاف میں ہے تب بھی میری بات چھوڑ دی جائے گی، میری بات کو نہیں لیا جائے گا۔ کچھ بچا بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، صاف تو مسئلہ۔ آج ہم تقلید کو اتباع سے بھی آگے کر دیتے میرے بھائی، اسی لیے امت مسلمہ بہت ساری جماعتوں میں بٹ گئی، یہ بہت بڑا المیہ ہے، سارے لوگوں کو ایک ہونا چاہیے۔ اور ٹائم تو نہیں، ٹائم تو ختم ہو گیا، جلدی جلدی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، خالی سنیے گا۔ اذا رأیتم کلامنا یخالف ظاہر الکتاب والسنہ فاعملوا بالکتاب والسنہ واضربوا کلامنا واضربوا بکلامنا الحائط۔ اگلا لفظ دیکھیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خود یہ الفاظ ہیں، کیا لوگوں جب میری بات قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، صحابہ کے خلاف ہو، وَاضْرِبُوا بِكَلَامِنَا الْحَائِطَ، میری بات کو اٹھاؤ دیوار پر دے مارو۔ سوچیے، کہتا ہوں مقلد ہے، میں تو کہتا ہوں تم نہ مقلد ہو اور نہ متبع ہو۔ سمجھنے والی قوم جب نہیں رہ جاتی میرے بھائی، کیا کہا تھا؟ لا ظن ولا ظن، تقلید کرنے والے نہ خود غور و فکر کرتے ہیں، نہ پھر اپنے امام کے تحقیق پر عمل کرتے ہیں۔ سمجھے کتنی صاف بات انہوں نے کہہ دی۔ اگر لوگ اس پر عمل کر لیں تو امت اتحاد پر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ امت ایک پلیٹ فارم پر آ جائے گی، لیکن نہیں بھائی، نہیں عمل کرتے۔ ما جاء عن الرسول فبالراس والعین، ایک جگہ بیان فرماتے ہیں بھائی اللہ کا کلام نبی کریم کا فرمان ہی تو میرے سر کا تاج ہے، میرے آنکھوں کا نور اور میرے سر کا تاج اللہ کا کلام نبی کریم کا فرمان ہے۔ فبالراس والعین، جو اللہ نے کہہ دیا، جو نبی نے کہہ دیا، وہی میرے سروں کا تاج، وہی میرے آنکھوں کا نور ہے۔ کتنا بہترین فرمان ہے میرے بھائی، یہ سب نہیں دکھے گا۔
چلیے اب آگے بڑھتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات لے لیتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھیو، وَمَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِهِ وَمَرْدُودٌ عَلَيْهِ إِلَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اس روئے زمین پر، کس روئے زمین پر؟ قیامت والی نہیں، یہ جو جہاں پر ہم جی رہے ہیں، اس روئے زمین پر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کی بات رد بھی نہ کی جا سکتی ہو اور لی بھی نہ جا سکتی ہو۔ مطلب روئے زمین پر ہر کسی کی بات چھوڑی بھی جا سکتی ہے، پھینکی بھی جا سکتی ہے اور لے بھی جا سکتی ہے، لیکن ایک ایسی ذات اللہ نے اس روئے زمین پر بھیجی ہے، وہ ذات ایسی ہے اس کی بات کبھی نہیں چھوڑی جائے گی، صرف لی ہی جائے گی۔ اللہ رسول اللہ، یہ ایک ایسی ذات ہے نبی کریم کی کہ ان کی بات من و عن آنکھ بند کر کے ہمیں لے لینا ہے، سوال نہیں کرنا ہے ایسا کیوں کہا، بھیجے میں نہیں گھس رہی یہ بات، ایسا کیوں کہا، ایسا نہیں چلے گا۔ یہ طریقہ تو تقلید میں ہونا چاہیے، اتباع میں آنکھ بند کرنا ہے، لیکن آج الٹا ہو رہا، تقلید میں آنکھیں بند ہے، اتباع میں آنکھیں کھل جاتی میرے بھائی۔ لیکن نہیں، اتباع اگر کرنا چاہے تو نبی کریم کی تو اپنی آنکھیں بند کرو، حدیث آئے اسی پر گر پڑو، اے میرے سر نبی کریم کے فرمان پر گر جا، اے میرے بدن اس بات پر تو عمل کر، کیونکہ اللہ نے مجھے نبی کریم کے تابع کر دیا ہے، آپ کا فرمان آ گیا، میرا گردن جھک گیا۔ لیکن آج کیا کرتے ہیں، حدیث آتی بیجا تعویل فالتو کی بکواس کرتے ہیں، اور جب تقلید کی بات آ جاتی ہے آنکھیں بند کر کے لے لیتے، یہ سب سے بڑی گمراہی، سمجھ لیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھیو، مجھ سے محبت تو کرتے ہو، لیکن یاد رکھنا میری بات جو ہے اگر اللہ کے رسول کے بات کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، صحابہ کرام کے بات کے خلاف ہو، تو براہ مہربانی مجھ پر اتنا احسان کرنا، فلا تقلدونی، میری تقلید مت کرنا۔ کیا؟ میری تقلید مت کرنا، اتنا تو احسان کر دو اماموں پر، بیجا انہیں بدنام مت کرو یار کہ انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے ایسا کہا۔ چلیے آخری بات، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو گئی، اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرماتے ہیں، لیس لأحد مع اللہ ورسولہ کلام، اللہ اور اس کے رسول کے مقابل میں کسی کی بات لائی ہی نہیں جا سکتی، سمجھے نا، ماننا تو دور، ان کے مقابل میں کسی کی بات پیش بھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر تم ان کی بات پیش کر رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کے مقابل میں کسی اور کی بات پیش کر رہے ہو، تو گویا کہ تم اللہ کی بات کو اور اس فلاں آدمی کی بات کے درمیان تلنا کر رہے ہو، جبکہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ نہ اس کی ذات کی کوئی مثال ہے، نہ اس کی ذات کو کسی اور سے تلنا کی جا سکتی ہے، نہ اس کی بات کے سامنے کسی اور کی بات پیش کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم کی ذات ایسی ہے کہ ان کی بات کے سامنے کسی اور کی بات لانا نبی کریم کی توہین ہے۔ لیس لأحد، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے سامنے مع اللہ و رسولہ کلام، کہ ان کے سامنے کسی اور کی بات پیش کی جائے۔ آپ اگر کسی سے محبت کرو گے تو اس کے سامنے کہو گے پھلا ایسا کرتا ہے، اپنے محبوب کی بات کرو گے، کیسی محبت ہے نبی سے؟ ہاں، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، چیتڑی چھوڑ جائے گی، چربی پگھل جائے گی، ذرا آؤ تو اسلام میں، سمجھو آسان نہیں ہے، گھر کی مولی نہیں ہے جب چاہے کاٹ کے بنا کے کھا لیا، ایسا نہیں ہے، سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، حق کا راستہ اپنانا پڑے گا، اور جو جماعت حق پر ہے چاہے وہ مٹھی بھر جماعت ہو، ما انا علیہ واصحابی، ان کا ساتھ دیجئے، ان کے ساتھ رہیے، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریے، ورنہ تتفرق بکم عن سبیل، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ چار راستے نکلے ہوئے ہیں، حدیث کے الفاظ ہے نا۔ اچھا چلیے، عبد القادر جیلانی کا نام آپ نے سنا ہے، الحمدللہ، محبت کرتے ہیں بھائی ہم اپنے اماموں کا، اپنے علماء کا دھیان رکھتے ہیں، ان کے باتوں کو پیش کرتے ہیں۔ چلیے، امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں، ان کی ایک کتاب بہت مشہور ہے فتوح الغیوب، اس میں وہ لکھتے ہیں نصیحت کرتے ہوئے، آخری نصیحت، اور اسی پر میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ وہ کیا لکھتے ہیں، لوگوں قرآن و حدیث کو اپنا امام بنا لو۔ میں ایک دانہ رد و بدل نہیں کر رہا ہوں، جو الفاظ ہیں جو ہے بس میں نے سیم ٹو سیم وہی اتار کے لایا۔ قرآن و حدیث کو تم اپنا امام بنا لو اور غور و فکر کے ساتھ ان کا مطالعہ کر لیا کرو۔
امام بناؤ، غور و فکر کے ساتھ ان کا مطالعہ کرو اور ادھر ادھر کی بحثوں میں مت پڑو اور حرص و ہوس کی باتوں میں نہ پھنس جاؤ، صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرو۔ اور یہ حقیقت سمجھ لو کہ قرآن کے علاوہ ہمارے پاس، غور کریے گا، یہ حقیقت سمجھ لو کہ قرآن کے علاوہ ہمارے پاس عمل کے قابل کوئی کتاب نہیں۔ کس کی بات ہے؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم فالتو کی محبت تھوڑی کرتے ہیں، الحمدللہ حقیقی محبت کرتے ہیں۔ اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ بنائے، ان کے اہل و عیال پر، ان کے اصحاب پر تا قیامت اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا برکھا برسائے۔ کیا بیان فرماتے ہیں؟ ہمارے پاس عمل کے قابل کتاب اللہ کے مقابل میں کوئی کتاب نہیں ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارا کوئی رہبر نہیں، ہمارا کوئی رہبر نہیں جس کی ہم تابعداری کریں۔ اب تو مان لو کبھی قرآن و حدیث کے دائرے سے لوگوں باہر نہیں جانا، ورنہ خواہش نفسانی اور اغوائے شیطانی تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ قرآن و حدیث کے راستے سے ہٹنا نہیں، ان کے دائرے سے نکلنا نہیں، ورنہ شیطان سارے راستوں پر بیٹھا ہوا ہے، کھینچ کر جہنم میں پہنچا دے گا۔ اغوائے شیطانی تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ آج کیا ہے؟ کم سے کم ان کی بات تو سمجھ لو، اللہ کے راستے پر میرے بھائیو آ جاؤ۔ یاد رکھو آگے کیا بیان فرماتے ہیں، آخری بات یاد رکھو، انسان اولیاء اللہ اور ابدال کے درجے پر بھی، انسان اگر اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے اور ابدال کے مقام پر اگر پہنچنا چاہتا ہے، تب بھی اسے اللہ کی کتاب اور نبی کریم کی سنت پر عمل کرنے سے وہ درجہ حاصل ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی کتنا واضح فرمایا، فالتو میں ہر سب بدنام کر رہے ہیں اماموں کو، فالتو میں ہمارے ائمہ محدثین کو بدنام کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ویسا، پڑھو تو کتابیں، غور تو کرو، ساری کی ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ لیکن مسئلہ کیا بھائی؟ مسئلہ یہ بھائی قرآن نہیں پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ 2 ٹکے کے ملے سمجھنے کے لیے قرآن ہے۔ تم لوگ خالی دکانیں کھول لو، دکان چلاؤ، بال بچوں کے جہنم کا پیٹ ان کا بنا دو، کھلاؤ پلاؤ، تحقیق مت کرو، اور یہ گلے میں لٹکا لو، گھومو جیسا ہے۔ یہ سب نہیں بھائی، کچھ تو غور کرو، زندگی 4 دن کی ہے میرے بھائی۔ اب اگلے جمعے میں بہت انٹرسٹنگ بات آئے گی میرے بھائی، جلدی آئیے گا، اور سب سے پہلے بات میں بیان کروں گا، جان لیجیے گا ورنہ پچھتاؤ گے اگر نہیں سنو گے۔ بہت اہم بات آنے والی ہے اگلے خطبہ جمعہ میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔